روحانیت میں انا کیا ہے؟ یہ کس حد تک انسان میں ہو تو ٹھیک رہتا ہے اور کس حد تک جائے تو بات بگڑ جاتی ہے؟ انسان کہانیاں بناتا ہے، کہانیاں انسانوں کو موو کرتی ہیں۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں ایک ایگو کے بننے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پہلا آغاز وہ ایوری بورن چائلڈ اسٹارٹس دیٹ ود دا فرسٹ کرائی۔ آپ جب پہلی چیخ مارتے ہیں وہاں سے آپ اپنی ایگو کو کنسٹرکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ ایگو صرف آپ ہی نہیں لکھ رہے، اس کے اندر لکھاری بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کا ٹرائب، آپ کا نظریہ، یہ سارے کے سارے، آپ کی تعلیم، آپ کا علم، آپ کا ایکسپیرینس، یہ سب کے سب مل کر آپ کی ایگو کو بناتے ہیں۔ اور ایگو ضروری ہوتی ہے، اگر ایگو ہوگی ہی نہیں تو من و تو کی تمیز نہیں ہے، اگر ایگو نہیں ہے تو عقل پرفارم نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو آپ ایگو کوئی بری چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہر آدمی کے اندر ایگو ہے، کوئی آدمی ایگو لیس ہو نہیں سکتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، تو اسپریچویلٹی کوئی ایک علیحدہ سا فنومینا نہیں ہے، یا آپ کی جو جسم ہے یہ کوئی علیحدہ فنومینا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو تب انسان بنتا ہے۔ کیا بات ہے۔ جی، تو جہاں پر آپ کی باڈی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ آپ کی اسپرٹ ہے، اور اتنی ہی امپورٹنٹ آپ کی مائنڈ ہے، اور آپ نہ تو صرف جسم ہیں اور نہ ہی آپ صرف جو ہے وہ عقل اور دماغ ہیں، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ صرف روح ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ کریم نے مخالفت میں نہیں رکھی ہیں، ان کو ایک پرفیکٹ عدل کے اندر رکھا ہے، اور اس ایکولیبریم، اس ہارمنی اور اس توازن کا نام اسلام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اسلام جہاں پر ہمیں ہماری فزیکل ایگزسٹنس کے لیے گائیڈنس دیتا ہے، وہیں پر ہماری اسپریچول ایگزسٹنس کے لیے بھی گائیڈنس دیتا ہے، اور وہیں پر ہماری جو یہ سائیکولوجیکل پلین ہوتا ہے اس کی گائیڈنس بھی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ آج کا انسان بالخصوص وی آر سو انوالوڈ ان فزیکل ایکٹیویٹیز، ہمارا ہر انسٹیٹیوشن آپ کو کچھ کرنے کے اوپر لگا رہا ہے۔ یو آر ویری ینگ، اگر ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہے تو اس کو سب سے پہلا پریشر جو ہے وہ تو اس کے ماں باپ ہی دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنا انویسٹ کیا اور اب تمہاری نوکری لگنی چاہیے تاکہ وہ انویسٹمنٹ واپس آئے۔ جی، اور پھر بچے کے اوپر یہ بھی ڈال دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ایگو کے اندر ایڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہی اپنے قلم سے اپنی ایگو، اپنی خودی، آپ کہتے ہیں نا خودی، جی، تو آپ تو اپنی خودی کو جو ہے وہ خود ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا لکھا ہے یہ معنی رکھتا ہے، نہ کہ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یا جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی ایگو خود لکھتے ہیں۔ وہ ایگو اگر آپ نے صرف اپنے فزیکل لیول آف ایگزسٹنس تک رکھی ہے، یعنی وہ کردار کو لکھا ہی آپ نے ایک فزیکل پیرائے میں ہے، تو جو وہ فزیکل پیرایا آپ کا ہے ایٹ دیٹ لیول، تو آپ ایک جانور کی مانند ہو، آپ ایک اینیمل کانشیسنس میں ہو۔ تو وہ کردار جو آپ نے خود لکھا جب وہ حیوانی شکل میں ہوتا ہے تو تب وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب وہ صرف اس بات پہ فوکسڈ ہوتا ہے کہ یہ 5 فٹ 9 انچ کا جو محمد عاصم ہے، ٹھیک ہے، اسی کے انٹرسٹ کو واچ کرنے ہیں، یہی مقصد ہے، اس کو آسائش کے اندر جو ہے وہ لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایگو ہوتی ہے
یہ یہاں پر جو ایگو ہوتی ہے تو وہ ایگو انسان کے لیے مسائل کا جنم دیتی ہے. ٹھیک. سو بیوٹیفلی پٹ. تو ایگو تو بہت خوبصورت چیز ہے. آپ وہ کہا نہیں حضرت اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس خودی کو بلند کرنا ہے. آپ نے تو اپنی خودی لکھ دی اپنے ٹرائب کے حوالے سے. جی کوئی پٹھان بن گیا, کوئی پنجابی بن گیا, کوئی سندھی ہو گیا, کسی نے کہا میں جاٹ ہوں. جی تو یہ تو آپ نے ایگو لکھی ہے. اقبال جو ایگو کی بات کر رہے ہیں, جو خودی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہا ہے کہ لکھنا ہی ہے اگر, اور تم نے ہی اپنی ایگو کو لکھنا ہے, خودی کو لکھنا ہے, تو اشرف المخلوقات والی لکھو نا, کیا جو تمہاری اصل ایگو ہے. جی تو یہ ایک پروسیس ہے ایگو کو ریفائن کرنے کا. ایوری ہیومن بینگ اسٹارٹس his or her journey by writing the first character of the ego. Now when you start writing that character, that is where how you have to define yourself. تو کیا آپ اپنی تعریف محض ایک مہینے کے آخر میں تنخواہ جیب میں ڈالنے والے بندے کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی خودی کو اینٹ پتھر اور گارے کی ایک عمارت کے ساتھ لکھنا چاہ رہے ہیں؟ یا آپ اسی قلم کو ایک وہ خودی لکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کو بھی حکم ہو جائے کہ اسے سجدہ کرو؟ سبحان اللہ, کیا بات. تو ایگو تو ہر کوئی اپنی خود لکھتا ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی.